الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان پر گفتگو جاری تھی. اس خاندان کا ایک حصہ عرب کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ بنی اسرائیل کہلاتا ہے. عرب والی شاخ میں سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں ہے، اور بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، ایک تسلسل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں. 4 مشہور آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل، ان 3 کتابوں کی امتیں بنی اسرائیل ہیں، اور 4تھی کتاب قرآن مقدس یہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے کے نبی نہیں ہیں، کسی ایک مخصوص قوم کے نبی نہیں ہیں، تو آپ کی نبوت میں سب شامل ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو کہ داؤد علیہ السلام کی امت ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، یا دنیا کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو کسی بھی مذہب کے ساتھ جوڑتے ہوں، گرچہ ان کے پاس سند نہیں ہے، پروف نہیں ہے، کس کی امت ہو یہ پتہ نہیں ہے، کون سی کتاب تمہارے نبی پہ اتری یہ پتہ نہیں ہے، کب تھے وہ یہ پتہ نہیں ہے، لیکن ہے وہی، دعویٰ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی تاریخ تو بہت لمبی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک پچھلی ملاقات میں بات ہوئی تھی اس کے آگے بات ہو. بنی اسرائیل کے مشہور نبی ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام. یہ بنی اسرائیل مصر میں آئے، کہاں سے آئے؟ فلسطین سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ایک حضرت یوسف اور 11 اور. حضرت یوسف کو بھائیوں نے باپ کی نگاہوں سے دور کرنے کے لیے کنویں میں ڈال دیا، پھر نکال کے بیچ دیا. وہ مصر میں غلام بنا کر بیچے گئے، بادشاہ کے مکان میں رہے. لمبی تاریخ ہے. اور بالآخر بادشاہ نے وہ خواب دیکھا کہ 7 سوکھی بالیاں ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں. سوکھی بالی گیہوں کی بالی، سوکھی بالی ہری بالی کو کھا رہی ہے. 7 دبلی پتلی گائے ہیں اور 7 موٹی گائے ہیں، دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہے. یہ خواب بادشاہ نے درباریوں کے سامنے رکھا. قال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف. ہری بھری صحت مند گائے ہیں، ان کو 7 سوکھی سوکھی پتلی گائے کھا رہی ہے. انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و 7 سنبلات خضر و اخر یابسات.
7 سوکھی سوکھی بالیاں ہیں اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں. سوکھی بالیاں ہری بالیوں کو کھا رہی ہیں. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. اے میرے دربار کے علماء، درباری لوگوں، اس اہم خواب کی مجھ کو تعبیر بتلاؤ. اس کی تعبیر کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو بجائے اس کے کہ وہ کہتے مجھے نہیں معلوم ہے، ایمانداری کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی کہہ دے بھائی آپ فلاں سے پوچھ لیجئے مجھے نہیں معلوم ہے. خود میرے پاس بہت سے لوگ فون کرتے ہیں خواب کی تعبیر کے بارے میں، ذرا بھی احساس ہوا کہ اس کے اندر گہرائی اور پیچیدگی ہے تو ہم صاف کہتے ہوئے ہم کو نہیں معلوم ہے. اور خواب کی تعبیر بتلانا آسان کام نہیں ہے. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا اضغاث احلام، گندے خیالات ہیں. رات میں کھانا زیادہ کھا لیا ہوگا، گیسٹرک چوکی ہوگی، خواب دکھتے ہیں لوگوں کو. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور اس قسم کے بے مقصد کاموں میں ہم نہیں پہنچے. یہ جواب دیا درباری لوگوں نے. لیکن بادشاہ تو پریشان تھا، اس نے اور لوگوں سے تذکرہ کیا. تو دربار میں ایک بندہ ایسا تھا جس نے کہا او ہو، جب میں جیل میں تھا تو میرے ساتھ ایک شریف نوجوان بھی جیل میں تھا، اور ہم 2 ساتھیوں نے الگ الگ 2 خواب دیکھے تھے. ان 2 ساتھیوں کے خواب کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا. جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے کہنے پر جیل میں ڈال دیا گیا، تو جس طرح آپ جیل میں جا رہے تھے 2 اور قیدی جیل میں جا رہے تھے. قرآن نے کہا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، آپ کے ساتھ جیل میں 2 اور نوجوان گئے. قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ایک نے کہا کہ صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگور کا سیرا نکال رہا ہوں. وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَى أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، میرے سر پر ٹوکرا ہے، روٹیاں ہیں، پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. نبینا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، اے شریف نوجوان اگر تم کو خواب کی تعبیر معلوم ہو تو ہم کو بتلاؤ، ہم تمہارا احسان مانیں گے. تو آپ نے ان دونوں کو تعبیر دی تھی. پہلے تعبیر دینے سے پہلے کچھ نصیحتیں کی، آخرت کی، اللہ کی یاد کی، فلاں کی، اور اس کے بعد فرمایا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جس نے خواب دیکھا ہے کہ شراب نچوڑ رہا ہے وہ رہا ہوگا اور بادشاہ کا ساتھی بنے گا. واما الاخر فیصلب، جس نے خواب دیکھا ہے کہ سر پہ ٹوکری ہے، روٹیاں رکھی ہیں، پرندے نوچ نوچ کھا رہے ہیں، اس کو پھانسی ہوگی اور اس کی لاش کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے. اور ایسا ہی ہوا، اس کو پھانسی ہوئی، اس کی لاش کو پرندوں نے نوچ نوچ کے کھایا، اس کی رہائی ہوئی اور یہ بادشاہ کا ساتھی بن گیا. جب یہ جیل سے باہر نکل رہا تھا تو حضرت یوسف نے کہا کہ تم تو جا رہے ہو بادشاہ کے پاس، بادشاہ سے کہنا اس پردیسی مسافر کو بے قصور جیل میں کیوں ڈال رکھا ہے. وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، حضرت یوسف جیل میں ڈالے گئے تھے بے قصور، یہ نکلا تو بس پھر گم ہو گیا، مگن ہو گیا، بھول گیا کہ یوسف نے کچھ کہا تھا مجھ سے. اب جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور بادشاہ پریشان نظر آیا تو اس نے کہا او حضرت ایک بندہ جیل میں ہے، شریف آدمی ہے، وہ اس کی تعبیر بتلائے گا. تو بادشاہ نے کہا فوراً جاؤ. تو وہ آیا، آ کر کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون، اگر تعبیر بتلا دو گے تو بڑی مشکل حل ہو جائے گی. آپ نے فرمایا ہاں خواب بہت اہم ہے، بادشاہ سے کہو تمہاری مملکت میں 7 سال کا قحط پڑنے والا ہے، خشک سالی. پہلے 7 سال خوب غلہ پیدا ہوگا اور اگلے 7 سال قحط پڑے گا.
اس 7 سال میں کھانے بھر کا تو مال لینا، باقی بچا کے رکھنا اگلے 7 سال کے لیے۔ جا کر اس نے بادشاہ کو بتلایا تو بادشاہ کو یہ سمجھ میں تو آ گیا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے، لیکن اگلے 7 سال کے لیے غلہ اسٹاک کر کے رکھنا یہ آسان کام تھا۔ اس وقت کیا کولڈ اسٹور تھے؟ بادشاہ نے کہا جاؤ اس قیدی کو بلا کر لاؤ، میرا فرمان جاری کرو، اس کو رہا کرا کے لاؤ۔ یہ سمجھا کہ یوسف کو جیسے ہی معلوم پڑے گا کہ رہائی کا فرمان جاری ہو گیا پٹ سے نکل جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ وہ آیا، کہا یوسف بادشاہ سلامت نے آپ کو بلایا ہے، آپ کی رہائی کا فرمان جاری کر دیا ہے۔ آپ نے کہا نہ ایسے نہیں نکلوں گا۔ پھر جن عورتوں نے میرے خلاف تماشا کیا تھا اور جن کی سرگنا اور گرو گھنٹال زلیخا ہے، بادشاہ سے کہو ان سے پوچھو میں قصوروار تھا کہ وہ قصوروار تھی۔ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا باہر نکلوں گا نہیں۔ ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ بادشاہ نے بلایا زلیخا کو بھی عورتوں کو بھی اور کہا قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، ایمانداری سے بتلاؤ تمہارے اس تماشے میں جرم کس کا تھا، یوسف کا یا تمہارا؟ تو زلیخا نے کہا زمانہ گزر گیا، اللہ نے یوسف کو عزت دینے کا فیصلہ کیا ہے، اب یوسف رہا ہو کے باہر نکل رہے ہیں، چونکہ ملکی مسئلہ ہے، بادشاہ کے گلے میں پندہ لگا ہوا ہے، قحط پڑنے والا ہے، بادشاہ ان کو باہر نکال رہا ہے۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ وہ نوجوان ایماندار ہے، امانتدار ہے، وفادار ہے، سچا ہے۔ قصور میرا تھا، نیت میری گندی تھی، وہ نوجوان بے قصور ہے۔ قالت امرأة العزیز الآن حصل الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، میں نے اس کو بہکانا چاہا تھا، وہ بچہ بالکل بے قصور ہے۔ جب یہ کلیئر ہوا تب یوسف جیل سے باہر آئے اور فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، دنیا دیکھ لے کہ میں نے بادشاہ کا نمک کھایا تھا، میں نے اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، میں نے نمک حرامی نہیں کی۔ بہرحال باہر آئے، اب بادشاہ سے گفتگو ہوئی، بادشاہ نے کہا یوسف اس مشکل کا حل 7 سال غلے کا اسٹاک کہاں کریں گے، کولڈ اسٹور تو ہے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ کام میرا ہے، یہ ڈپارٹ آپ میرے حوالے کیجئے، نازک مسئلہ ہے، انسانیت بھوکی مر جائے گی۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، وزیر خزانہ مجھے بنائیے، یہ ڈپارٹ میرے حوالے کیجئے، میں اس سلسلے کا جانکار بھی ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ اگر جانکار تو ہو اور ایماندار نہ ہو تو وہ ہوگا جو ہو رہا ہے آج۔ سارے پھاندے کون مار رہے ہیں؟ جاہل لوگ، پڑھے لکھے لوگ۔ علم تو ہے، خوف خدا نہیں ہے۔ جب علم کے ساتھ خوف خدا ہوگا تو پھر انسانیت کو امن و امان ملے گا، اور علم ہوگا اور خوف خدا نہیں ہوگا تو انسان خوخار درندہ بنے گا۔ بالآخر کیا طریقہ اپنایا گیا، اس طریقے کو سمجھیے، قرآن نے اس طریقے کو نقل کیا ہے۔ قال تزرعون 7 سنین دابا، 7 سال خوب غلہ پیدا ہوگا۔ فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، جتنا کھانا ہے اتنا مار لو، باقی غلے کو چھوؤ مت، دانے کو بالی کے اندر رہنے دو اور اسٹاک لگا کے رکھ دو، بس اوپر سے پانی نہ آئے اور چوہے وغیرہ کترے نہیں، حفاظت کر دو، یہ غلہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر دانا بالی کے اندر رہے تو خراب نہیں ہوتا۔ 7 سال تک کھانے بھر کا غلہ مار لیتے تھے، باقی اسٹاک کرتے رہے۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے قحط کے، اس میں یہ اسٹاک ختم ہوگا۔ قحط پڑا، دنیا کو معلوم ہوا کہ مصر کا بادشاہ غلہ بانٹ رہا ہے، ادھر مصر کا اصل بادشاہ اللہ کو پیارا ہو گیا، تو لوگوں نے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا کہ بھائی اتنا ایماندار آدمی
یہ تو پوری قوم کا محسن ہے. آپ مصر کے بادشاہ بن گئے اور جب دنیا کے اندر اطلاع پہنچی علاقے میں جہاں جہاں تک اس کا حلقہ تھا کہ بھائی قحط پڑا ہے اور مصر کا بادشاہ کم پیسے میں غلہ دے رہا ہے، تو یہ اطلاع آپ کے وطن فلسطین کنعان میں بھی پہنچی. ابا نے کہا بیٹو مصر کا بادشاہ غلہ بانٹ رہا ہے، تم بھی جاؤ. تو 10 بھائی آئے، ایک بھائی کو گھر میں چھوڑا بنیامین کو. داخل ہوئے، حضرت یوسف نے ایک نگاہ پہچان لیا کہ میرے بھائی لوگ آ رہے ہیں، مجھ کو کنویں میں پھینکنے والے اور غلام بنا کر بیچنے والے میرے پاس غلہ مانگنے آ رہے ہیں. اس کو کہتے حکمت خداوندی. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ آئے اور داخل ہوئے. حضرت یوسف نے ایک نگاہ میں پہچان لیا، بھائیوں کے وہم و گمان تک میں نہیں کہ مصر کا بادشاہ ہمارا وہی یوسف ہے جس کو ہم نے اپنی کوشش پر مار ڈالا تھا، کنویں پھینک دیا تھا، پھر نکال کے بیچ دیا تھا. وہ سمجھے یوسف کہیں گم ہو گیا ہوگا. غلہ ولہ دیا، عزت کی. کہاں سے آئے؟ بولے کنعان سے آئے. کس خاندان کے ہو؟ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں. اچھا آپ لوگ نبی کے بیٹے ہیں، معزز خاندان کے لوگ ہیں. بھائی گدے لگا دو، قالین لگا دو، ان کی عزت کرو. بڑی عزت کی، بڑا اکرام کیا. آپ لوگ کئے بھائی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لوگ 12 بھائی تھے، ابھی کتنے ہیں؟ 11 ہیں. ایک کیا ہوا؟ اس کو بھیڑیا کھا گیا. کس سے کہہ رہے ہیں؟ یوسف سے. ایک بھائی کو بھیڑیا کھا گیا. اچھا 11 بچے، 10 کیوں آئے ہو؟ یوسف کے مر جانے کے بعد ابا بنیامین کو چھوڑتے نہیں اب، اس لیے ہم 10 آئے ہیں. چھوٹا بھیا ابا کے پاس ہے. کہا ٹھیک ہے، آئندہ آنا تو بھیا کو بھی لے کر آنا. لوٹے، گھر پہنچے. ابا مصر کا بادشاہ بہت شریف ہے، آپ کا نام سنا، ہماری بڑی عزت کی، بڑا احترام کیا. اور ابا بادشاہ نے خواہش ظاہر کی ہے کہ آئندہ چھوٹے بھائیے کو بھی لانا. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ گونیاں پلٹی گئیں تو ان کے پیسے بھی غلے کے ساتھ واپس. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. بادشاہ نے پیسہ پلٹا دیا. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ابا کتنا شریف بادشاہ ہے، آئندہ ہم بھیا کو بھی لے جائیں گے، ایک گونی غلہ اور بڑھ کے ملے گا. یہاں پر رک کر ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. حضرت یوسف کو بھائیوں نے باپ کی نگاہ سے دور کرنے کے لیے کنویں میں ڈالا، جھوٹا قصہ بنا کر لائے کہ ابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا وغیرہ وغیرہ. حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے امتحان جاری ہے. تو محسوس کر رہے ہیں کہ امتحان جاری ہے. جب بھائیوں نے کہا کہ ابا بادشاہ نے کہا ہے کہ چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا، باپ سمجھ گئے کہ امتحان ابھی اور ہونا باقی ہے. کہا بیٹا میں بنیامین کو کیسے بھیجوں، ایسا ہے ویسا ہے. بہرحال مجبوراً کہا ٹھیک ہے لے کر جاؤ، لیکن بہت خیال رکھنا بھائی کا. اب دوبارہ 11 بھائی آئے، بادشاہ سے ملے، بیٹھالا، عزت کیا. اور حضرت یوسف نے بنیامین کے کان میں کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. یہ دونوں ایک ماں سے تھے. بس بنیامین نے یہ بات سنی تو کہا کہ بھیا اب میں جاؤں گا نہیں وہاں جنگل دیہات میں، مجھے حیران بھی کرتے ہیں، میرا بھائی مصر کا بادشاہ ہے، میں لوٹ کے نہیں جاتا. حضرت یوسف نے بہت سمجھایا چلے جاؤ ابھی، پھر آ جانا. کہا نہ، اب یہاں نوبت آ رہی ہے راز کے فاش ہونے کی، اور راز فاش کرنا نہیں ہے، یہ بتلانا نہیں ہے کہ بنیامین میرا بھائی اس لیے روک رہا ہوں اور میں یوسف مصر کا بادشاہ ہوں. ابھی راز راز رہے گا، اور بنیامین کو روکنا بھی ہے. تو کریں کیا؟ جب یہ قافلہ چلا تو بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ بنیامین کے غلے کی بوری میں ڈال دیا گیا. ادھر قافلہ چلا اور ادھر یہ پیالہ کا ہے بھائی. دیکھو دیکھو ابھی یہ کنان والے جا رہے ہیں، بلاؤ ان کو. ایک نے کہا بھائی یہ کنان والوں سنو 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 سنو، تم نے بادشاہ کا پیالہ چرایا. اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون.
قالوا واقبلوا عليهم ما تفقدون، کیا سامان چوری ہوا؟ قالوا نفقد سواع الملك، بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ گم ہو گیا ہے، ولمن جاء به حمل بعير، اور اس کو تلاش کر لانے والے کو ایک اونٹ کے بھر سامان ملے گا۔ بھائیوں کو جھٹکا لگا، انہوں نے کہا کمال کرتے ہو، ہم نبی کے خاندان کے لوگ ہیں۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين، ہم کوئی چور لوگ ہیں، تم کو ہم چور دکھتے ہیں؟ اس نے پوچھا قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين، اگر نکلا تب، اگر وہ پیالہ سامان میں نکلا تب؟ انہوں نے کہا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، جس کے سامان میں نکلے گا اس کو روک لینا۔ كذلك نجزي الظالمين، ہمارے یہاں ایسا ہی اصول ہے، جو چوری کرتا ہے اس چور کو غلام بنا لیتے ہیں، چل کمبخت خدمت کر ہمارے یہاں۔ طے ہو گیا، اب سامان پلٹا گیا، اس کا پلٹ اس کا پلٹ اس کا پلٹ، اور بالآخر بنیامین یونی پلٹی گئی تو اندر سے پیالہ۔ اب بولو، اب تو بول کر پھنسے تھے حضرت، جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اب کیا کریں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ٹھیک ہے بھائی کے سامان میں پیالہ نکلا، بھائی سے کیوں غلطی ہوئی، آپ ایک کام کیجئے، اس کی جگہ ہم کو روک لیجئے، ایک کی جگہ دو کو روک لیجئے۔ بادشاہ سلامت اس کا بوڑھا باپ ہے، یوسف کے نگاہوں سے دور ہونے کے بعد رو رو کر اندھا ہو گیا تھا، بنیامین کے رک جانے کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، ہم بڑا احسان مانیں گے آپ کا۔ آپ نے کہا نہیں بھائی، اصول تو وہی کہتا ہے جس کے سامان میں پیالہ نکلا اسی کو روکا جائے۔ قالوا تاللہ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، یہ نہیں ہو پائے گا۔ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے والے معاملے میں بھائی مجرم تھے، بنیامین کے پکڑے جانے کے معاملے میں بھائی بے قصور ہیں، آپس میں کہہ رہے کیا کر سکتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ میں تو ابا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، اس سے پہلے ہم نے ابا کو یوسف کا غم دیا ہے، اب بنیامین کا ہم غم دیں گے۔ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، جب تک ابا نہیں کہیں گے بلا کر لاؤ میں نہیں جاؤں گا۔ لوٹے ابا کے پاس آئے، ابا ابا بنیامین نے چوری کی، پکڑا گیا۔ ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظون، ابا ہوا کیا؟ عقل نہیں کام کر رہی، لیکن بنیامین کی بوری میں پیالہ تو نکلا۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، بیٹو جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو اور بنیامین کو بھی لانے کی کوشش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ حضرت یعقوب سمجھ رہے ہیں کہ یوسف زندہ ہے، میرا امتحان جاری ہے۔ بچوں نے کہا ابا آپ بھی کمال کرتے ہیں بڑھاپے میں، وہی یوسف۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرجا او تکون من الہالکین، وہی یوسف کرتے کرتے آپ مر جاؤ گے ابا، کیا فالتو باتیں کرتے ہو۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، پیغمبر کی زبان سے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کا شکوہ اپنے رب سے کرتا ہوں۔ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور بیٹو اللہ کی طرف سے مجھ کو وہ علم ملتا ہے کہ تم کو نہیں ملتا، مجھے صاف محسوس ہو رہا ہے امتحان جاری ہے۔ جاؤ 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 بھائی کو تلاش کرو، لے کر آنے کی کوشش کرو۔ ادھر غلہ بھی ختم ہو گیا، آئے تبارہ آئے، آ کر کہا بادشاہ سلامت، نبی کی اولاد ہیں، 2 مرتبہ تو آپ پیسے پلٹا دیتے تھے، اب کی ہمارے پاس پیسے بھی نہیں، ہم ٹوٹی کوڑیاں لائے ہیں۔ ایھا العزیز مسنا واہلنا الذر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفنا الکیل، ٹوٹی کوڑیاں لائے ہیں، پھوٹی کوڑیاں، کھوٹے سکے، ان پیسوں کا منہ مت دیکھیے، غلہ پورا دے دیجئے ورنہ ہمارے گھر میں فاقہ ہوگا، صدقہ سمجھ کر دے دیجئے۔
بس یہ آواز کان میں پڑی کہ میرے باپ کی اولاد، میرے باپ کا خون، گھر کی یہ حالت ہے کہ صدقے کے لیے ہاتھ پھیلا رہے۔ اب برداشت نہ ہوا اور فرمایا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون، تمہیں کچھ یاد ہے تم نے کیا کیا یوسف کے ساتھ اور کیا کیا بنیامین کے ساتھ؟ بس یہ سننا تھا، پیروں سے زمین نکل گئی۔ اب جو نگاہ بھر کے دیکھا کہ ارے یہ مصر کا بادشاہ تو ہمارا بھائی یوسف ہے۔ قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اور سنو سنو، اللہ کی تدبیر کے آگے کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوا کرتی۔ قد من اللہ علینا، یہ اللہ کا احسان ہے، تم نے مجھ کو ذلیل کرنا چاہا تھا، اللہ نے مجھ کو عزت دینی چاہی تھی۔ اس موقع پر حضرت یوسف نے جملہ کہا تھا، وہ جملہ سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ قیامت تک آنے والی انسانیت اس جملے کو نوٹ کرے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرے۔ فرمایا انہ من یتقی ویصبر، دو صفتیں ہیں، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جس کے اندر قوت برداشت ہوگی اور تقویٰ ہوگا، خوف خدا ہوگا اور حالات کے سامنے جمنے کا حوصلہ ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ناکام نہیں کر سکتی۔ دو شرطیں ہیں اور جو مسلمانوں سے نہیں ہوتی، نہ تقویٰ ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ مشکل حالات میں جمنے کا حوصلہ ہے۔ فرشتے کیوں نہیں اترتے اس کا انتظار ہے۔ اس کے بعد پوچھا بھائیوں یہ بتلاؤ ابا کا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ بس ابا کا حال مت پوچھو، تمہارے نگاہوں سے دور ہونے کے بعد رو رو کر تو بینائی چلی گئی تھی، اور بنیامین کے روک لینے کے بعد بستر میں لگ گئے، اب اور سب کی بات ہے، بس ہر وقت یوسف بنیامین کہتے رہتے۔ فرمایا جو ہوا ہوا، اب راز فاش ہو گیا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، یہ میرا کرتا لو، ابا کے چہرے پر اس کو ڈال دینا، بینائی لوٹ کر آ جائے گی، اور اب پورے خاندان کو لے کر مصر آ جاؤ۔ یہ ہے وہ تاریخ اس خاندان کے کنعان فلسطین سے منتقل ہو کر مصر آنے کی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ اس وقت یہ خاندان وہاں سے مصر آیا۔ حضرت یوسف نے بھائیوں کا بھی احترام کیا، ماں باپ کا بھی احترام کیا، بہت تفصیلی واقعہ ہے، بڑا اعزاز تھا اس خاندان کا۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد پھر آہستہ 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 وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ بڑے درد کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو شامل کر کے، دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ بڑے باپ کی اولادیں باپ کے نام پر کھانے لگتی ہیں اور خود ناکارہ ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر باپ کے پیچھے اولاد نے اس میراث کو برقرار رکھا، جس طرح مفتی شفیع صاحب کے صاحبزادگان نے برداشت برقرار رکھا، مولانا منظور نعمانی کے صاحبزادگان نے برقرار رکھا، حضرت مولانا علی میاں کے خاندان کے لوگوں نے برقرار رکھا، حضرت مولانا الیاس صاحب کے خاندان کے لوگوں نے برقرار رکھا، شیخ الاسلام مولانا مدنی کے خاندان کے لوگوں نے برقرار رکھا، مولانا قاسم نادوی خاندان نے برقرار رکھا، تو نسل در نسل وہ احترام اور عزت اور دینی خدمت برقرار رہتی ہے۔ ورنہ عام طور پر صاحبزادگان سجادگان ہو جاتے ہیں، کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف کے بعد بھی بھائیوں نے اس وقار کو برقرار نہ رکھا، اور آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی وہ ساری گندگیاں آ گئیں جو عام طور پر لوگوں میں ہوتی ہے۔ جب گندگیاں آ گئیں، علم ختم ہو گیا، عمل ختم ہو گیا، احترام ختم ہو گیا، تو پھر علاقائیت نے جنم لیا۔ یہ خاندان تو باہر سے آیا تھا، مقامی خاندان قبطی تھا، مقامی لوگوں نے کہا حکومت مقامی لوگ کریں گے، اور قبطی لوگ حکومت کرنے لگے۔ اور مصر کے بادشاہوں کا نام اس زمانے میں فرعون ہوا کرتا تھا۔ فرعون کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے، بادشاہ مصر کا نام فرعون ہوتا تھا۔ ان فرعونوں میں سے ایک فرعون تھا جس کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا۔ جب فرعون کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچا، دیکھیے جھولی والے کھڑے ہو رہے ہیں آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو تعاون کی توفیق دے، مسجد کی ہر طرح شور فتن سے حفاظت فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت دی، آپ نے فرعون کو دعوت دی، اور بہت تفصیلی واقعات ان کو شارٹ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے باہر نکلے،
سامنے دریا، پیچھے فرعون کی فوج. خداوند قدوس نے کہا موسیٰ دریا پہ لاٹھی ماریے. آپ نے لاٹھی ماری، 12 راستے کھل گئے اور آپ کی پوری قوم دریا سے پار ہو گئی اور فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ دریا کے بیچ میں آ گیا. تو خداوند قدوس نے دریا سے کہا جیسا تھا ویسا ہو جا. لاٹھی مارنے کے بعد دریا کا پانی جم کر کے پہاڑ جیسے ٹیلے بن گیا تھا، زمین کھل گئی تھی. پھر وہ پانی ڈھیلا ہو گیا اور سب وہیں ڈوب گئے. فرعون بھی مر گیا. اب یہ لوگ دریائے کلزم کے اس پار بڑا علاقہ ہے سینا کا، وہاں یہ قوم ہے. دھوپ لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، دسیوں لاکھ کی آبادی ہے، کہاں جائیں کیا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو خداوند قدوس نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کر دیا اور آسمان کی دھوپ سے بچانے کے لیے بادل لا دیا. جہاں پر یہ قوم ٹھہری تھی وہاں پر بادل آ گیا، دھوپ نیچے نہ آوے، ٹھنڈا ہو جاوے. اور علاقائی پیڑوں کے تنے میں حلوہ جم جاتا تھا، اس کو نکال لو اور چھوٹے پرندے بٹیر سائز کے لاکھوں لاکھ کی مقدار میں ٹہلتے پکڑو، ذبح کرو، بھونو اور کھا لو. یہ من و سلوہ تھا. قرآن نے کہا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. دونوں وقت کھانا ملتا تھا اور حکم یہ تھا کہ اس کو اسٹاک مت کرنا، جتنا لگے کھا لو. لیکن حبشی قوم غیر اخلاقی حرکتیں ہوتی ہیں، اس کو جمع کرنے لگے، وہ توڑنے لگا وغیرہ وغیرہ. پھر کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے موسیٰ کہ دونوں وقت ایک طرح کا کھانا جمتا نہیں ہے، پھر کچھ چینجنگ لاؤ. لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ککڑی ہو، مسور کی دال ہو، پیاز ہو اور نیو ہو. حضرت موسیٰ نے کہا رے ظالمو، اللہ کی مہمانی کو ٹھکرا رہے ہو اور یہ دال اور مونگ اور پیاز میں الجھ رہے ہو، مت کرو. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. لیکن کمبخت مانے نہیں. حکم ہوا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. چلے جاؤ آبادی میں، جا کر کھیتی کرو کمبختو. وہاں رہتے ہوئے ان کی بہت سی نالائکیاں سامنے آئی. پھر خداوند قدوس کا حکم ہوا کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ اصل تمہارا وطن فلسطین ہے، یہاں سے آئے تھے حضرت یوسف کے زمانے میں. اپنے علاقے میں جاؤ، عزت کے ساتھ رہو. ادھر کیا ہوا؟ دوسری قومیں آ کے بس گئی. دنیا کھلی پڑی ہوئی تھی، ایک گئے دوسرے آئے، دوسرے گئے تیسرے آئے. اور جو قوم وہاں بسی تھی وہ قوم عاد کی باقی ماندہ شاخیں تھی. لمبے لمبے قد کے لوگ، 40 گز کے صحت مند. قرآن نے کہا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اتنی صحت مند قوم دوبارہ دنیا کے اندر پیدا نہیں کی گئی، اتنے طاقتور تھے. انہوں نے کہا کہ ارے وہاں تو وہ عمالقہ قوم آ کر بس گئی ہے، وہاں ہم کیسے جائیں گے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں. اس کو قرآن نے نقل کیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. تم کو حکومت بھی دی ہے، تم کو نبوت بھی دی ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء بادشاہ بھی ہوئے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم. اے میری قوم، اس مقدس زمین میں چلو جس کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے لیے لکھ دیا ہے. وہ خطہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا خطہ ہے. اس کا حوالہ آج بھی یہودی دیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا خطہ ہے. توریت بھی کہہ رہی ہے، انجیل بھی کہہ رہی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں، ہم بھی قبول کرتے ہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا ہی خطہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے بھائی، 2 نبی بیٹے تھے، اور بھی بیٹے تھے لیکن 2 بیٹے نبی ہیں، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق. دونوں کی اولاد تو آپ کا خاندان کہلائے گا. تو عرب بھی آپ کا خاندان ہے اور بنی اسرائیل بھی آپ کا خاندان ہے. تو اس مقدس خطے پر دونوں کا یکساں حق ہے. تنہا تمہارا کیسے ہو گیا؟ ایک بھائی کے انتقال، ایک شخص کے انتقال کے بعد 2 بیٹوں کی اولادوں پراپرٹی بٹے گی تو دونوں کو ملے گی نا بھائی. ایک بات.
دوسری بات یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کہا گیا کہ جاؤ تو گئے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، ارے وہاں تو بڑی ہے جو ہے ہیکل قوم آ کر بس گئی ہے عمالقہ. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، پہلے ان کو نکالو. فَإِن يَدْخُلُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب وہ نکل جائیں گے تو ہم آئیں گے، یعنی ہم سے جنگ منگ نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ سمجھا رہے ہیں اللہ کے بندو چلو، اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے. ادخلوا الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. چلو تو. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، ہم وہاں کبھی نہیں جانے والے. ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں. فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم جاؤ تمہارا رب جائے، جنگ کر لو، جنگ مگ ہم سے ہوگی نہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں. جب وہ بھاگ جائیں گے ہم جھنڈا اٹھا کر نعرہ لگاتے ہوئے آ جائیں گے. یہ اس بدتمیزی پر موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا. تھک گئے موسیٰ علیہ السلام بھی. اٹھایا ہاتھ، ربی انی لا املک الا نفسی واقی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. پروردگار میں اس نافرمان قوم کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتا، میں اپنی اور اپنے بھائی ہارون کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، قوم سے مجھ کو الگ کر دے. تو پروردگار نے کہا موسیٰ آپ ایک کنارے میں ہو جاؤ، ایک طرف نکل جاؤ، ان کو چھوڑو اسی حال پر. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اس خطے سے 40 سال نکلنا نصیب نہیں ہوگا اس نافرمان بزدل قوم کو. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. اب ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا ہے، 40 سال نکلنا نصیب نہیں ہوگا. تو رات بھر چلتے تھے اور صبح آنکھ کھلی تو جہاں تھے وہیں. 40 سال تک کوشش کی ہے نکلنے کی، نکلنا نصیب نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر الگ گئے. زندگی کے آخری ایام قوم کے بیچ میں نہیں ہے. جس مردود و ملعون قوم نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہو، اس نبی کا نام لینے کا حق ہے، اس نبی کتاب کے نام لینے کا حق ہے. یہ گستاخیاں پیغمبر کے ساتھ. بڑی عمر کے لوگ مر گئے، بچے جوان ہو گئے، 40 سال کے بعد پھر نکلنا نصیب ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خادم خاص تھے حضرت یوشع ابن نون، جن کو وہ لے کر حضرت خضر کے ساتھ ملاقات کے سفر میں گئے ہیں، جس کو قرآن نے کہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ لِفَتَاهُ. جوان بچہ خادم کون تھا؟ وہ یوشع ابن نون تھے. بعد میں خداوند قدوس نے ان کو نبوت دی ہے اور اس کے بعد کے بنی اسرائیل کی اگلی تاریخ ہے. اتنی بات تو میں نے آپ کو بتلا دی. یہ خطہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا خطہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اہل عرب بھی ہے اور یہودی بنی اسرائیل بھی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہا گیا جاؤ تو گئے نہیں. وہ خطہ ہمیشہ یا تو عیسائیوں کا خطہ تھا یا مسلمان عرب کا خطہ تھا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ خطہ عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا. بلا جنگ کے وہ علاقہ فتح ہوا ہے. عیسائیوں نے چابیاں آپ کے حوالے کی ہیں. شرط یہ تھی کہ اپنے خلیفہ کو لے کر آؤ، ہم جنگ کے بغیر علاقہ تمہارے حوالے کر دیں گے. سیدنا عمر بن خطاب تشریف لے گئے ہیں. بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ داخل ہو رہے ہیں فلسطین میں، اونٹ میں 2 آدمی ہیں، باری لگی ہوئی تھی. کچھ دور میں بیٹھوں گا تم پیدل چلنا، کچھ دور تم بیٹھنا میں پیدل چلوں گا. جب فلسطین میں داخل ہونے کا وقت آیا تو خادم کے بیٹھنے کی باری تھی. مسلمانوں کا خلیفہ 25 لاکھ مربع میل کا حکمراں اونٹ کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے اور غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. غلام بار بار خوشامد کر رہا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، میں تو خادم ہوں. فرمایا نہیں، اب باری تمہاری بیٹھنے کی ہے، تم بیٹھو اور میں چلوں گا. اور آپ کے کرتے میں 70 پیون لگے ہوئے تھے. ادھر عیسائی مذہبی پیشوا کتابیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتابوں کے اندر علامتیں دیکھ رہے ہیں. عمر بن خطاب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، سواری کو دیکھ رہے ہیں، اوپر کون ہے نیچے کون ہے. آپ تشریف لائے تو چابیاں قدموں پر ڈال دی نیچے.
اسی بات کا انتظار تھا. یہی علامتیں ہمارے یہاں لکھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کا حکمراں اس شان کے ساتھ آئے گا. اس وقت عیسائیوں درخواست کی تھی، ہماری آپ سے درخواست ہے یہ خطہ آپ کو ہم دے رہے ہیں، لیکن معاہدے میں یہ بات لکھوا دیجئے یہاں یہودیوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیجئے، بہت نالائق قوم ہے یہ. حضرت عمر نے فرمایا بھائی تینوں آسمانی مذاہب، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تینوں کو اس خطے سے عقیدت ہے کسی کے داخلے پر پابندی نہیں لگا سکتے، جس کا علاقہ ہے وہ رہے گا. وہ خطہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر عیسائیوں نے لے لیا، پھر صلاح الدین ایوبی ہے انہوں نے پھر فتح کر لیا. یہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں بدلتا رہا. اس کے بعد یہ خطہ مسلمانوں عرب کا خطہ تھا. عالمی جنگ جب ہوئی، جب ترکی حکومت کو ایک متحدہ محاذ تھا، اس محاذ کو شکست ہوئی اور ترکی کو بھی شکست ہوئی، تو وہ علاقہ ترکی حکومت کا علاقہ کہلاتا تھا. تو وہ علاقہ نکل گیا ان کے ہاتھ سے اور یہ خطہ برطانیہ کے ہاتھ میں آیا. تو اس نے دنیا کے یہودیوں کو یہاں لا کر بتانا شروع کیا. آپ حضرات تاریخ تو پڑھ ہی رہے ہیں آج کل، ہٹلر نے ان کو مارا اور سنی ہوا اور سنا ہوا. ہوتا کیا تھا؟ دنیا اس قوم سے کیوں نفرت کرتی تھی؟ اس قوم کے اندر دو گندگیاں تھیں، مذہبی پیشواؤں کی توہین کرنا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل نے انبیاء کرام کا قتل کیا ہے، معمولی بات ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کے لیے لے کر کون گیا تھا؟ یہودی لے کر گئے. اور عیسائی اسی بنیاد پر پھانسی کے پھندے کا احترام کرتے ہیں، پھانسی کی لکڑی کا احترام کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وہی فوٹو لگاتے ہیں جس میں ان کو پھانسی دینے کی تصویر بنی ہوئی ہے. کوئی پوچھے عیسائیوں سے تمہارے پیغمبر کو پھانسی کس نے دی؟ ہم تو اس وقت تھے بھی نہیں، مسلمان تو اس وقت تھے بھی نہیں. کس نے دی؟ یہودیوں نے. تو جو قوم تمہارے پیغمبر کو پھانسی دینے والی ہے تم اس کو گود میں لے کے بیٹھے ہو، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. بہت اہم سوال ہے یہ. ایک زمانے تک عیسائی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پھانسی کے مجرم یہودی ہے. پھر عیسائیوں میں دو طبقے ہو گئے، پھانسی ہو گئی اور پھر خداوند قدوس نے ان کو خصوصی مقام دے دیا. پھانسی ہو گئی، ختم ہو گئے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ پھانسی ہوئی نہ ختم ہوئے. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کرنے میں کامیاب ہوئے نہ پھانسی دینے میں کامیاب ہوئے. گتھی الجھ کے رہ گئی. کیا الجھ کے رہ گئی؟ انہی کے ایک آدمی کی تصویر عیسیٰ علیہ السلام جیسی بن گئی، شکل و صورت ویسی بن گئی جو پیش تھا. میں کئی بار آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں. اور ان لوگوں نے غلطی سے اپنے آدمی کو ہی پھانسی دے دی. جب پھانسی دے کر فارغ ہوئے تو پوچھا پھانسی گھر والوں سے کہ ہمارا وہ آدمی کہاں ہے جو آگے آگے آیا تھا صلیب لے کر کے؟ تو لوگوں نے کہا ٹنگا تو ہے. تم نے کس کو ٹانگا؟ جو صلیب لے کر آیا تھا. ارے بھائی وہ مجرم نہیں تھا، مجرم تو پیچھے تھا. کہا بھائی دستور وہی ہے، جس کو پھانسی ہوتی ہے صلیب وہی لے کر آتا ہے. جو لے کر آیا ہم نے اسی کو ٹانگ دیا، وہ ٹنگا ہے. تو کیا ہم نے اپنے آدمی کو پھانسی دی ہے؟ تو عیسیٰ کہاں ہے؟ ادھر خداوند قدوس نے جبریل امین کو بھیج کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان سے اٹھا لیا. یہ عیسیٰ ہے، ہمارا آدمی کہاں ہے؟ یہ ہمارا آدمی تو عیسیٰ کہاں ہے؟ گتھی الجھ کر رہ گئی، اپنا منہ پیٹ کر چلے آئے. اگر قرآن سے کلیئر نہ کیا ہوتا تو قیامت تک گتھی حل نہ ہوتی. قرآن کہہ رہا ہے وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کرنے میں کامیاب ہوئے نہ سول دینے میں کامیاب ہوئے. خداوند قدوس نے اپنی قدرت کا استعمال کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. اور جب دوسرا مسیح آئے گا، یہ مسیح ابن مریم ہے اور دوسرا مسیح المسیح الدجال ہے. جب وہ آئے گا اور دنیا میں آتنک پھیلا رہا ہوگا تو خداوند قدوس سچے مسیح کو آسمان سے اتار دیں گے. پھر ان دونوں کا مقابلہ ہوگا. جھوٹا مسیح مارا جائے گا تو وہ عیسائی قوم جو غلطی سے یہودیوں کا ساتھ دے رہی ہے ان کی آنکھ کھلے گی کہ ہمارے پیغمبر بنفس رفیق دنیا میں اتر آئے.
اور دوسرا جھٹا ہے مارا گیا تو وہ ساری قوم عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے گی اور عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کی پیروی کر رہے ہوں گے. اس کو قرآن نے کہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. سارے اہل کتاب اس وقت کے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کی پیروی کر رہے ہوں گے. آسمانی مذاہب کے ماننے والے دو ہی قومیں ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان. اس جنگ میں پہلے مقابلہ ہوگا امام مہدی سے یہودیوں کا اور دجال کا، پھر آخری وقت میں عیسیٰ علیہ السلام اتر آئیں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کایا پلٹے گی اور وہ دمشق سے دوڑا کر کے تل ابیب کے پاس شہر ہے لط، تل ابیب جو راجدھانی ہے اسرائیل کی، اس سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے لط، جو دنیا کا سب سے زیادہ سیکورٹی لیس شہر ہے، جہاں ایئرپورٹ ہے. عیسیٰ علیہ السلام دجال کو دمشق سے دوڑا کر وہاں جا کر ایئرپورٹ کے گیٹ کے باہر گرا کے ماریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی نشاندہی بھی کی کہ یہاں مارے. ایک تو اس قوم کے اندر یہ گندی عادت تھی کہ یہ دینی مذہبی پیشواؤں کی توہین کرتے تھے، اور دوسرا یہ قوم دنیا کی سب سے بڑی سود خور قوم ہے. ہٹلر نے ان کو مارا، بڑا ظلم ہوا، ایسا ہوا. اس وقت تک دنیا میں کوئی خطہ ان کا مخصوص نہیں تھا. تو حلوائی کی دکان دادا کا فاتحہ یہ عرب کا علاقہ تھا. 98% مسلمان عرب وہاں آباد تھے. چونکہ وہ پورا خطہ برطانیہ کے اختیار میں چلا گیا تھا دوسری عالمی جنگ کے بعد اور ترکی حکومت کے خلافت عثمانیہ کے ٹوٹ جانے کے بعد، تو چند بڑے چودھریوں نے طے کیا یہ بیچارے مارے گئے، لوٹے گئے، پیٹے گئے، ہٹلر نے بہت مارا ان کو وہاں آباد کر دے، تو اپنے یہاں کیوں نہیں لے گئے تھے؟ جب یہ لٹ پٹ کر جہازوں میں بھر کر گئے تھے امریکہ اور برطانیہ کے سامنے، لے لیا ہوتا. آپ نے جہاز پلٹا دیے تھے ان کے، اور 1948 میں اس خطے کو ان کے لیے مختص کر دیا گیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی، دوسری عالمی جنگ میں دوسری بڑی طاقتیں کمزور ہو چکی تھیں، اور اس علاقے کو 56% اسرائیل کو اور 44% مقامی عرب کو دے دیا گیا. چلو بھائی، ناجائز طور پر جو ہوا. پھر 73 میں پھر جنگ ہوئی، پھر اس نے اور قبضے کر لیے اور کرتے حالات آپ کے سامنے ہیں. اور بالآخر وہ دن آ گیا، دونوں طرف سے لاشیں گر رہی ہیں، خون خرابہ ہو رہا ہے. دنیا کو اس کی توفیق نہیں ہے کہ بھائی تجھ کو جو بانٹ کر دیا گیا اپنے دائرے کار میں رہے، وہاں ٹانگ کیوں ڈالتا ہے؟ وہاں جانے والے کسی آدمی کی آپ تلاشی لینے والے کون ہوتے؟ غذائی ٹرک روکنے والے کون ہوتے؟ یہ حالات ہے. دنیا دو حصوں بٹی ہوئی ہے، کوئی اس کی حمایت کر رہا ہے، کوئی اس کی حمایت کر رہا ہے. ہمارا ملک ہندوستان، یہاں کی خارجہ پالیسی ہمیشہ فلسطین کے ساتھ تھی، مظلوم عرب کے ساتھ تھی. کیوں؟ یہ غاصب ہے. پنڈت جواہر لال نہرو سے لے کر اب تک 10 دن پہلے تک، حتیٰ کہ بی جے پی کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی تقریر ریکارڈ کے اندر موجود ہے، انہوں نے صاف کہا ہے وہ غاصب ہے، وہ ظالم ہے. فلسطین والوں کو اپنے علاقے پر آزاد حکومت قائم کرنے اور آزادی کے ساتھ رہنے کا پورا حق ہے. انہوں نے پہلے بیان دے دیا، اس کے بعد وزارت خارجہ نے اس تردید کر دی وغیرہ وغیرہ. اس مسئلے میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں یہ جو واٹس ایپ پر فالتو گیری ہوتی ہے نا، بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پہنچے ہیں جو اپنی منزل پر، ان کو تو نہیں کچھ ناز سفر، چلنے کا جنہیں مقدور نہیں، رفتار کی باتیں کرتے ہیں، یوں ہونا چاہیے اور یوں ہونا چاہیے اور یوں ہونا چاہیے، کچھ حاصل نہیں. جہاں کا مسئلہ ہے وہاں کے لوگ اس پر سر جوڑ کر غور کر رہے ہیں. پوری دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ فی الحال جنگ بند کی جائے، امن و امان کے ساتھ مذاکرات کے ساتھ مسئلے کا حل نکالا جائے، اور ہمارے بڑے بھی اسی بات کے قائل ہیں. اکابر دارالعلوم دیوبند، اکابر جمعیت العلماء وغیرہ وغیرہ، اور جو آج کل تماشے بازیاں چل رہی ہیں کہ غزوہ ہند ہوگا اور چنی ہوگا اور چنا ہوگا، تم سے چیوٹی مارے مرے گی نہیں. الف کا نام لٹ نہیں آتا دین کی بنیادی معلومات کے سلسلے میں، اور اکابر پر طنز کرنا، فلاں جو نہیں کرتا فلاں جو نہیں کرتا، کچھ حاصل نہیں ہے. آپ دعا کرتے ہیں ایمانی جذبے کے ساتھ، یہ ہمارا ایمانی جذبہ ہے، حق ہے. فلسطین ہمارے پیغمبر کی معراج کی مسجد اقصی پہلی منزل ہے.
ہمارا قبلہ اول ہے، عرب مسلمانوں کا علاقہ ہے، اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اس تاریخ کو بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ کیا ہوگا حالات بتلائیں گے، لیکن کم از کم ہر شخص کو معلوم تو ہو کہ ہوا کیا۔ ایک اہم بات اور واضح کر دوں جو پچھلی ملاقات میں واضح ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ نسل جو مکے میں ہے وہ ہمارے برابر نہیں ہے، ہم پہلی بیوی کی اولاد ہے سارہ کے، اور وہ دوسری بیوی کی اولاد ہے ہاجرہ کے، اور حضرت ہاجرہ کو وہ کہتے ہیں باندی تھی، مصر کے بادشاہ کی باندی تھی۔ میں نے آپ کو پچھلی ملاقات میں بتلایا تھا مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، تو باندی نہیں تھی۔ اور ہمارے یہاں بھی کچھ نادان جاہل قسم کے لوگ اس کو تاریخ میں باندی نقل کر دیتے ہیں، بقرعید کے بیانات میں نہیں، وہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی ابراہیم کی سکن بیوی بنے اور سارہ کی خادمہ بنے، یہ زیادہ مجھ کو پسند ہے بمقابلہ اس کے کہ کسی شہزادی کے رشتے میں جا کر رانی بنے۔ میں یہ چاہوں گا کہ جو علم اللہ نے بیوی سارہ کو دیا ہے وہ میری بیٹی کو سکھائے، اور پھر ان کا نکاح سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، اور اسی سے سیدنا اسماعیل پیدا ہوئے۔ حتیٰ کہ وہ بے غیرتی کے ساتھ یہ تک کہہ دیتے کہ قربان کرنے والا واقعہ اسماعیل کا نہیں اسحاق کا ہے۔ ارے کتنا جھوٹ بولو گے، کیا مینا بھی لے جاؤ گے؟ رب یہ جمرات بھی اٹھا کے فلسطین لے جاؤ گے؟ یہ واقعات سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے جڑے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکے والے بیٹے کے ساتھ اللہ گھر تعمیر کیا، اس کا نام بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اور فلسطین والے بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ اللہ گھر تعمیر کیا، اس کا نام مسجد اقصیٰ ہے۔ ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں، اس گھر کا بھی اس گھر بھی، اور ہم آسمانی تمام کتابوں کا احترام کرتے ہیں، سارے انبیاء اکرام کو یکساں احترام کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی، قرآن نے اس کی مذمت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے سوالات میں بدتمیزی کرتے تھے، قرآن نے اس کی مذمت کی، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، اور امت محمدیہ سے کہا خبردار خبردار، تم لوگ اپنے پیغمبر کے ساتھ وہ لب و لہجہ نہ اپنانا جو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپناتے تھے، اور حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مسلمانوں اور صحابہ، پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے اونچی آواز بک کر کے بات مت کرنا، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گستاخی میں تمہارا ایمان سلب ہو جائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں یہودیوں نے گستاخی کی، ان کی والدہ کو زانیہ کہا، ان کو زنا کی اولاد کہی، قرآن نے جواب دیا نہ ان کی والدہ زانیہ ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام زنا کی اولاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ اصرار کرتے رہے کہ بغیر باپ کی اولاد حرام کی ہوتی ہے، بغیر باپ کی اولاد حرام کی ہوتی ہے، قرآن کہتا رہا ایسا نہیں ہے، اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن مرغے کی ایک ٹانگ، بالآخر قرآن کو جواب دینا پڑا۔ اگر یہ اصول ہے بغیر باپ کی اولاد حرام کی ہوتی ہے تو آدم علیہ السلام کے ہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اب بولو۔ ارے عیسیٰ بغیر باپ کے ہیں تو حرام کے ہو گئے، اور آدم تو بغیر ماں باپ دونوں کے تو کیا ہو گئے؟ اب تم کم وقت انہی کی اولاد تو ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ سارے آسمانی مذاہب کا نقطۂ نظر ایک ہے، خدا کی خدائی، انبیاء کا احترام، مرنے کے بعد جواب دہی۔ سارے انبیاء اکرام اسی پیغام کو لے کر آئے۔ شریعت محمدیہ اس لیے کسی پیغمبر کی تعلیم و کنڈم نہیں کرتی، کسی پیغمبر کی کتاب و کنڈم نہیں کرتی، پیغمبر بھی محترم ہے، کتابیں بھی محترم ہے، لیکن امتوں نے پیغمبر کی تعلیمات کو بھی مٹایا، کتابوں کو بھی مٹایا، تو ہم کیا کریں؟ اب دنیا کے اندر اگر کوئی کتاب محفوظ ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مقدس ہے، اور کسی پیغمبر کی زندگی محفوظ ہے تو وہ صرف اور صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے۔ ٹھیک ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کوئی مانے کہ نہ مانے، لیکن ہم مسلمانوں کا، علماء کرام کا یہ فریضہ ہے کہ صحیح صورتحال آپ کو بتلا دے، جس کے لیے میں نے کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے عالم کے اندر امن و امان پیدا فرمائے، مظلوموں کو انصاف دلائے، بیماروں کو صحت نصیب فرمائے، اور جو
ظلماً قتل کر دیے گئے ان کو شہادت کا مقام نصیب کرے، اپنے ہاں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے۔ ایک آدھ اہم اعلانات ہیں، وہ سماعت فرمائیں۔